اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی راتیں نصیب فرمائی ہیں جو پہلی قوموں کو نہیں ملی۔ ان راتوں کی عبادت اور ان کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور بے پناہ اور بے تحاشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے پہلے ہی رجب میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور رمضان کے استقبال کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ 15 شعبان کی صبح کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 شعبان سے اس 15 شعبان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے اس سب کی معافی کروا دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ اور ہمارے پورے سال کے گناہ معاف۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے تھے کہ میں 15 شعبان کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میری موت کا اعلان ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں، اور میرا نام آگے جانے والوں میں لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ 15 شعبان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں تو سب لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے معاملات کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف پورا سنا دیا جاتا ہے، کہاں بارش ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی، کہاں امن ہوگا، کہاں جنگ ہوگی، کون بیمار ہوگا، کس کو شفا ملے گی، کس شخص کے نصیب میں موت لکھی جائے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ جنت میں ایک بہت بڑا درخت ہے جس پر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے نام کے پتے لگتے ہیں۔ دنیا میں موجود ہر زندہ شخص کے نام کا پتہ اس پر لگتا ہے، اور جس کی موت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے اس کے نام کا پتہ اس درخت سے گر جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پتے پر اس شخص کے نام پر کراس لگا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ مردوں کی صف میں ہے، اور وہ نیچے دنیا میں دھوکہ دہی، فراڈ اور دنیا کمانے میں مصروف ہوتا ہے۔ فرشتے اس پر مسکراتے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، بجائے آخرت کی تیاری کرنے کے دنیا میں لگا پڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک عرب کا قبیلہ تھا جس کے پاس بھیڑوں کی بہت کثیر تعداد موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر بتایا کہ بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، یعنی بے حساب بخشش عطا فرماتے ہیں۔ اس دن کا روزہ اور رات کی بندگی یعنی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ عبادت مسجدوں میں اکٹھے کرنا مخصوص یا سنت نہیں ہے، بلکہ رات کی نفلی عبادت اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام فضیلت والی راتوں کی عبادت اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے، اور اسی کی انہوں نے تلقین بھی کی ہے۔ اور اس رات میں سب سے بہتر اور بہترین بندگی یہ ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کی جائے، بخشش مانگی جائے اور دعائیں مانگی جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی جائے۔